अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैं थोड़ी देर के लिए ना बाहर निकली हूँ वो के लिए, क्योंकि एक वीक से ना मैं पार्क में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आपको बताया था कि हर रोज़ मेरी एक रूटीन थी पार्क में जाना। लेकिन अब जो है मौसम ख़राब हो जाता है, कभी बारिश लग पड़ती है, कभी जो है ना क्या हो जाता है, इसलिए जो है ना इस मैंने सोचा कि चले अब ज़रूरी नहीं कि वहाँ तक, क्योंकि वो मेरे घर से है भी थोड़ी सी दूर। तो यहाँ पे जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ। अब इधर तो शॉपिंग सेंटर भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप ना अपने रोड तक रहें, थोड़ा सा चलें, बाहर निकलें। तो जब शॉपिंग सेंटर की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ से हमारे लिए एक बेनिफिट ये भी हो जाता है हमारे लिए कि हम अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ भी अगर हमें चाहिए, वो की तो वो हो जाती है, और हम जो कुछ लेना हो वो भी लेकर घर जा सकते हैं। हमारे दो काम हो जाते हैं। तो अब जो सर्दियां हैं, सर्दियों में देखें यूके में घर हमारे छोटे छोटे होते हैं। अब इसमें हम खाना पकाएं, थोड़ी सी सफाई करें, फिर हम बैठ जाते हैं। वही रूटीन हमारी हो जाती है सुबह से दोपहर, दोपहर से फिर रात आ जाती है। तो बेहतर यही है कि आप भी कोशिश करें कि एक ना रूटीन बना लें अपनी, सुबह शाम कोई भी ऐसा टाइम रख लें, और रोज़ाना जो है ना आप निकलें। 15-20 मिनट की जो है ना वॉक, ये हमारी सेहत के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होती है। क्योंकि जब हम खाना खा के बैठ जाते हैं तो मोटापा मोटापा जो होता है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ बनता है। और दूसरे नंबर पे ये जो हम ना घर पे बैठ जाते हैं हीटर लगा के, तो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है कि अगर हमें जल्दी से कहीं बाहर निकलना है, हम जब निकलते हैं तो उसमें हमें फ्लू भी लग जाता है, खांसी भी शुरू हो जाती है, कई बीमारियों का वो सबब बनता है। तो बेहतर यही है कि एक तो वॉक हो जाती है, दूसरा हमें फ्रेश एयर भी मिलती है। तो जी वॉक का ये फ़ायदा हुआ है मुझे कि जो है ना बताया था कि शॉपिंग सेंटर भी पास ही है जिधर मैं आई थी। तो अब मुझे मिल्क चाहिए था, मिल्क भी ले लिया है, और वॉक भी हो गई है। तो ये जी शॉपिंग सेंटर जहाँ से मैंने ये अपना मिल्क लिया है, ये देखें बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक है। तो शाम का टाइम है, आज बारिश भी नहीं है, मौसम जो है ना अच्छा मौसम है, ठीक है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है। तो जी मैंने मिल्क भी ले लिया है, तो अब मैं घर को जा रही हूँ। तो इससे देखें ना कि कितना कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो आप भी चला करें, निकला करें, अपने ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं। हाँ जी, मैं अब ना आपको ना कुछ टिप्स बताने लगी हूँ, वो भी हेल्थ के हवाले से हैं, कि हो सकता है इनमें से कोई एक आपके काम आ सके। फ्यू टिप्स बताती हूँ। सबसे पहले तो पानी जी बैठकर पीना चाहिए। पानी बैठकर पीना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, तो खड़े खड़े जो है ना हम पानी पी लेते हैं। पानी हमेशा जो है ना बैठकर पीना चाहिए। और क्योंकि इससे ना फ़ायदा क्या होता है, दिल के वाल बंद नहीं होते। नंबर 2 पे गाजर। गाजर खाया करें, इससे दिल का दौरा नहीं पड़ता, और गाजर जो है आँखों की बीनाई के लिए भी बहुत ही मुफीद है। नंबर 3 पे अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारे मुंह से ना बू आती है, यानी कि स्मेल आती है। अब उसका हल क्या है और उसका बू आती क्यों है, पहले ये नहीं वो समझते कि बू क्यों आ रही है। क्योंकि ना कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो गरम गरम जब कोई चीज़ खा रहे हैं ना, तो वो गरम गरम खाएंगे। यानी चाय अगर पीनी है ना, तो उन्होंने ना उबलती उबलती चाय को ना वो पी लेना है। खाना रखा गया है तो गरम गरम खाना, थोड़ा गुनगुना, ठीक है, नीम गरम जो है ना खाना भी खाया करें, हल्का गर्म हो, और चाय भी थोड़ी ठंडी करके पिया करें। और उसके जो है ना हल के लिए क्या है, मुंह से बदबू आए तो उसका ये होता है कि जब हम कोई गर्म चीज़ खा लेते हैं, पेट हमारा खाली होता है, तो हमारे अंदर जो है ना मैदा हमारा पक जाता है, जिससे हमारे ना मुंह से बू आती है। तो अब ये करें, एक सबसे बेस्ट तो इस पगोल का छिलका है, उसको योगर्ट में भी खा सकते हैं, एक स्पून भिगो दें, और उसमें थोड़ी सी शुगर है, अगर नहीं शुगर मिक्स करनी है तो ऐसे ही आप खा सकते हैं, या फिर पानी में एक स्पून भिगोकर 15 मिनट के लिए रख दें। अब आप उसको खाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना उससे फ़ायदा हासिल होता है, मैदा आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। और सौंफ का पानी, सौंफ को जो है ना जो पाउडर सौंफ का होता है, वो पानी के साथ जो है ना आधी स्पून आप खा लिया करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब जुओं की बहुत शिकायत देखने में मिल रही है कि जुएँ भी बहुत ज़्यादा हैं, जुएँ कम नहीं हो रही है। कोई तरह तरह के हमने शैम्पू लगाए हैं, ये किया है वो किया है। तो नमक मिला पानी, हल्का सा नमक डाल के, तो जैसे हम सर धोते हैं ना, इसी तरीके से आपने क्या करना है कि अपने जो है ना सर पर ऐसे जैसे तेल लगाते हैं ना, इस तरह वो पानी जो होता है ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लें। इससे ना
بہت زیادہ فرق پڑے گا، جوئیں بھی انشاءاللہ تعالی کم ہو جائیں گی، بلکہ ختم بھی ہو جائیں گی۔ اور ایک اور چیز فائدے کی، وہ بھی فائدے کی ہے کہ کھانسی، آج کل سردی بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ کھانسی کے لیے یہ ہے کہ آپ نا، جس کو پرانی کھانسی ہے، گڑ کی ایک ڈلی لیں، اس کو پانی میں مکس کریں اور وہ پی لیا کریں، پرانی سے پرانی کھانسی دور ہو جائے گی۔ اور سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے جیسے ہمیں کھانسی لگتی ہے تو ہم فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، کبھی یہ سیرپ لیا، کبھی وہ گولی کھائی۔ ان سے بچنے کے لیے پہلے نا اپنے گھر میں جو ہے نا اس کا علاج کریں۔ گڑ جو ہے خون کی بھی کمی پوری کرتا ہے اور تھکاوٹ بھی اس سے دور ہوتی ہے، کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا پیس جو ہے گڑ کا کھا لیا جائے تو اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، تھکاوٹ میں بھی کمی آتی ہے۔ اور آج کل سردی کا دورہ ہے، تو سردی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہیٹر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہیٹر سے نکلنے والی جو ہوا ہے نا، وہ ہماری جلد کو خشک کر دیتی ہے۔ جب خشک ہو جائے گی یا ڈرائی ہو جائے گی تو اس سے ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے اور ہمیں جوڑوں کا بھی درد سٹارٹ ہو جائے۔ اگر ہم ان اینڈ آؤٹ ہوتے ہیں، یعنی ہمارا کام ہے اندر آنا ہے اور باہر نکل جانا ہے فی الفور، تو پھر ہم نے ہیٹر کو بہت کم استعمال کرنا ہے۔ جو کہ گھر میں بیٹھنے والی میری بہنیں ہیں جن کے انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، تو ان کے لیے اچھا ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو ہیٹ اپ رکھیں، ہیٹر لگا لیں، ہیٹنگ جو بھی ہے۔ لیکن جو کام والی ہیں جنہوں نے باہر جانا ہوتا ہے بار بار، تو ان کے لیے ہے کہ اکثر دیکھنے میں سننے میں آتا ہے ہمیں گھٹنوں کی پرابلم ہو گئی ہے، ہمارے گھٹنے بہت دکھتے ہیں۔ تو وہ کیوں دکھتے ہیں کہ ہم نا ہیٹنگ سے باہر چلے جاتے ہیں، ہیٹ لگی ہوتی ہے، فوراً ٹھنڈ میں جاتے ہیں، جب ٹھنڈ سے اندر آتے ہیں ہیٹ ہوتی ہے۔ اس سے بچا کریں تو انشاءاللہ تعالی ایسی شکایت بھی نہیں ہوگی۔ تو اب جی یہ ہوگی ہیں ٹپس، تو جی یہ جو ٹپس بتائی ہیں، آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی۔ تو اب جو ہے وقت ہو جاتا ہے، آپ کو ایک میں کہانی سناتی ہوں، ایک سبق آموز کہانی ہے بادشاہ اور وزیر کے درمیان۔ ایک بادشاہ تھا، ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا، تو اس نے نا 10 جنگلی کتے پال رکھے تھے۔ اب جو جنگلی کتے ہوتے ہیں، وہ کتا تو پہلے ہی لڑاکا ہوتا ہے، جب اس کو قید کر لیا جائے، پنجرے میں بند کر لیا جائے تو وہ اور بھی زہریلا ہو جاتا ہے۔ وزیر کا کام یہ تھا کہ اگر اس کے وزیروں میں سے کوئی غلطی کرتا نا، تو بادشاہ سلامت حکم دیتے کہ میرے اس وزیر کو ان کتوں کے آگے ڈال دو۔ اب کتے کیا کرتے، اس کو نوچ نوچ کرنا مار ڈالتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت کا ایک وزیر خاص وزیر تھا، وہ بوڑھا بھی ہو چکا تھا، حافظہ بھی کمزور ہو چکا تھا، اور ایسا ہوا کہ اس نے کوئی نا غلطی سے کوئی مشورہ دے دیا جو بادشاہ کو ناگوار گزرا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنے جو باقی وزیر تھے ان کو حکم دیا کہ اب اس وزیر کو بھی ان کتوں کے آگے پھینکوا دو۔ اب اس وزیر نے بہت منت سماجت کی، اس نے بولا کہ دیکھیں بادشاہ سلامت، میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی ہے، اور ان 10 سالوں کے عوض آج ایک غلطی پر مجھے جو ہے آپ اتنی بڑی کڑی سزا دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے نا کوئی اس کی بات نہیں سنی۔ آخر میں نا وزیر بولا کہ ایسا کریں بادشاہ سلامت، 10 وزیر نے کہا بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت، مجھے نا 10 دن کی مہلت دے دیں، اور 10 دن کے بعد آپ کا جو حکم ہوگا میری سر آنکھوں پہ۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ اب وزیر نے کیا کیا کہ وزیر وہاں گیا جہاں پر نا کتے رکھے گئے تھے، اور کتوں کا جو رکھوالا تھا، وزیر نے اس کو بولا کہ میں نے آج سے نا ان کتوں کی رکھوالی کرنی ہے۔ تو جو رکھوالا تھا وہ تو بڑا پہلے حیران ہوا کہ یہ تو وزیر جو ہے بادشاہ سلامت کا بڑا خاص وزیر ہے، اور آج یہ میرے پاس آیا ہے ان کتوں کی رکھوالی کے لیے۔ بہرحال وہ مان گیا۔ اب اس نے کیا کیا، وزیر نے 10 دن تک نا کتوں کی خوب خدمت کی، کھانا پینا ہر طرح سے ان کی جو ہے نا اس نے ان کے کام جو ہے نا سر انجام دیے۔ ٹھیک ہے، اب 10 دنوں کے بعد نا بادشاہ نے نا طلب کیا جی اپنے وزیر کو، اور باقی وزیروں کو بولا کہ ہاں بھئی ایسا کرو، اس کو نا ان کتوں کے آگے پھینکوا دو۔ انہیں پھینک دیا۔ اب ماجرا آپ دیکھیں ہوا کیا کہ سارے لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کتوں نے کیا کیا، کتوں کا کارنامہ دیکھیں، کتوں نے بجائے اس کو نوچنے کے نا اس کے پاؤں کے تلوے چاٹنا شروع کر دیے، پاؤں کے تلوے چاٹنا شروع کر دیے۔ تو سارے لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب بادشاہ سلامت سے رہا نہیں گیا تو بول پڑے، کہتے ہیں ہاں بھئی میرے ان کتوں کو ہو کیا گیا ہے آج۔ انہوں نے پھر نا وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔
وزیر بیچارہ رو پڑا اور اس نے کیا کہا، بادشاہ سلامت یہی چیز تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی ہے، اور 10 سالوں کے بدلے آپ نے میری ایک غلطی پر مجھے اتنی کڑی سزا سنائی ہے، اور یہ کتے ہیں ان کی میں نے 10 دن صرف خدمت کی ہے، اور 10 دن کے میری اس خدمت کو میرے ان احسانات کو یہ بھول نہیں پائے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ بادشاہ سلامت کو احساس ہوا کہ دیکھیں کہ اس نے تو واقعی میں 10 سال تک خدمت کی تھی، اور 10 دن یہ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت آپ سیاست دان تھے، سیاست کرتے تھے، اور میں آپ کے ساتھ رہا، میں آپ کی خدمت کرتا رہا، ٹھیک ہے، تو لیکن میرا اور آپ کا روح کا رشتہ نہیں بن سکا۔ اس میں سے سبق کیا نکلا ہے؟ سبق کیا ہمیں نکالنا چاہیے؟ یہی اس میں سبق ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو پھر اس کو فرشتہ کہا جاتا۔ ایسے ہی ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے جن کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم گزرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں جو ہے نا احساس کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دعا کرنے لگی ہوں جی، تو آمین کہیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محبوبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ پاک، یا غفور الرحیم، یا رحم کرنے والے مولا کریم، جتنا بھی یہ نیک ببرکت کلام پاک میں نے پڑھی ہے، اس کلام پاک کے پڑھنے کے دوران مجھ سے کسی قسم کی کوئی زیر زبر پیش کی غلطی کوتاہی ہوگی، اپنی غلطیوں کی کوتاہیوں کی معافی عطا فرماتے ہوئے اپنی پیاری بارگاہ علی میں پیاری کلام پاک کو قبول و منظور فرماؤ، آمین ثم آمین۔ اس پیاری کلام پاک کا ثواب ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرماؤ، آمین آمین۔ اور خصوصی دعا شازیہ نازیہ گل ہیں، ان کی بیٹی حلیمہ عادل کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حلیمہ عادل کو اولاد نرینہ عطا فرماؤ، نیک اور صالح اولاد عطا فرماؤ، اور حلیمہ عادل کو اپنے گھر میں سلوک و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرماؤ، اور ان کی میاں بیوی کے درمیان سلوک و اتفاق عطا فرماؤ، آمین ثم آمین۔ اور ان کا بیٹا عمر ہے، جو کہ اس وقت جو ہے نا اس کے بازو جو ہے نا کوئی حادثہ پیش آیا تھا، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں، مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے عمر کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرماؤ، صحت و تندرستی اور والدین عطا فرماؤ، اور ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرماؤ، آمین ثم آمین۔ اور میری یہ بہنیں ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا ہے، سسٹر زاہدہ، سسٹر شادیہ، سسٹر نازیہ، سسٹر نگر، سسٹر پروین، سسٹر تعظیم، سسٹر فوزیہ، سسٹر نازیہ گل، اور سائمہ ناز، اور خالہ شناز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میری تمام بہنوں کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرماؤ، ان کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرماؤ، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرماؤ، آمین ثم آمین۔ ان کے گھر بار میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرماؤ، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، 2 بچے ہیں، ایک زارا اور ایک علی، یہ دونوں بچے حفظ کر رہے ہیں، مولا کریم ان بچوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماؤ، ان کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرماؤ، دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرماؤ، اور یہ بچے پڑھائی کے میدان میں بھی ان کو کامیابی عطا فرماؤ، اور ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بناؤ، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو جی اجازت چاہنے سے پہلے مختصر سے اشعار۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، ارے دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔